الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہم ایک انتہائی اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے بعض حضرات سارا دن کا روزہ رکھتے ہیں اور جب افطاری کا وقت آتا ہے تو روزہ افطار کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، اور اتنی جلدی کر جاتے ہیں کہ وقت سے پہلے ہی جو ہے وہ روزہ افطار کر جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ لأن اليہود والنصارى یؤخرون، کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک غالب رہے گی جب تک روزے کے افطاری میں جلدی کرتی رہے گی، اور یہود و نصارہ جو ہے وہ اس کا الٹ کیا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ افطاری میں جلدی کیا کرو۔ تو افطاری میں جلدی کرنے سے وہ اتنے ہی جلدی کر جاتے ہیں کہ وقت آنے سے پہلے ہی روزہ افطار کر کے اپنے روزے کو خراب کر جاتے ہیں۔ حالانکہ علماء اور فقہاء نے لکھا کہ روزے میں جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ افطاری میں جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ بلا وجہ اس کو مؤخر نہ کرو، اور اتنا مؤخر نہ کرو کہ رات چھا جائے اور ستارے نظر آنے لگے، یعنی اس وقت تک کہ جب ستارے چمکنے لگیں روزے کو مؤخر کرنا یہ مکروہ ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ اور روزہ جب وقت شروع ہو جائے، افطاری جو ہے وہ شروع ہو جائے، افطاری کا وقت، اس وقت ہی روزہ افطار کر لینا، اس میں جو ہے وہ یہ جلدی کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک شخص صحابی رسول کے یہ بات ذمہ لگائی ہوئی تھی کہ وہ ٹیلے پر چڑھ جاتا اور فرمایا کہ جیسے ہی سورج غروب ہو تو ہمیں آ کر بتا دیا کر۔ تو جیسے ہی سورج غروب ہوتا وہ آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا، اور آپ جو ہے وہ روزہ افطار فرما لیتے۔ تو اس صحابی کے آنے میں ہی تو کچھ دیر تو لگتی ہوگی، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ، تو اگر افطاری کا وقت ہو جانے کے 4 5 منٹ 10 منٹ بعد تک بھی روزہ بندہ افطار کرے تو وہ روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اس وقت روزہ مکروہ ہو جاتا ہے جب آسمان پہ ستارے چمکنے لگے۔ اور جو شخص افطاری جو ہے وقت سے پہلے کر لیتا ہے اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث پاک ہے، طویل حدیث پاک ہے، میں اس کا ایک حصہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آرام فرما رہا تھا، حالت خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 فرشتے آتے ہیں اور مجھے جو ہے وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ایک عظیم پہاڑ آتا ہے تو ہم نے اس پہاڑی پہ چڑھنا شروع کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس پہاڑی پہ چڑھنا میرے لیے بڑا دشوار ہو رہا تھا۔ میں جب پہاڑی پر چڑھ گیا تو میں کچھ آوازیں سنتا ہوں، خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جب قریب ہو کر دیکھا تو کچھ لوگ ہیں جنہیں الٹا لٹکایا گیا ہے اور انہیں جو ہے وہ سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کے جبڑے جو ہے وہ جبڑے چیر دیے گئے اور ان سے خون بہ رہا ہے۔ تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ قلت من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں، یہ سزا کیوں بھگت رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ تو مجھے بتایا گیا، الذین یفطرون رمضان تحلہ صومہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری کا وقت شروع ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے۔ تو دیکھیے کتنی سخت سزا ہے ان کی کہ انہیں الٹا لٹکا کر، ان کے جبڑے چیڑ کر انہیں جو ہے وہ سزا دی جا رہی تھی۔ تو اس لیے بندہ جب سارا دن کا روزہ رکھتا ہے تو افطاری کے وقت 1 2 منٹ 4 منٹ اور صبر کر لینے میں کوئی جو ہے وہ مذائقہ نہیں ہوتا۔ اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے بندہ ہمیشہ جو ہے افطاری کا وقت شروع ہونے کے 1 2 منٹ بعد ہی روزہ افطار کرے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اس کے سارے دن کا جو ہے وہ روزہ خراب ہو جائے اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کا مستحق بن جائے۔ تو ہمیشہ جو ہے افطاری میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور جب مساجد میں اعلان ہو جائیں یقینی طور پر اس وقت ہی روزہ افطار کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔